فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877440۔ حیدرآباد میں زردہات سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ یہ قیمتیں رواں سال تیسری بلند ترین شرح تک پہنچ گئی۔ قیرات کے 10 گرام سونے کی قیمت 1740 روپے اضافے کے ساتھ 74,890 روپے تک پہنچ گئی، جبکہ اس سونے کی قیمت گزشتہ روز 73,150 روپے فی 10 گرام تھی۔ اس طرح 22 قیرات کے 10 گرام سونے کی قیمت میں 1,600 روپے فی تولہ اضافہ ہوا اور اس کی قیمت بھی فی 10 گرام 66,050 روپے سے بڑھ کر 68,650 روپے ہو گئی۔ گزشتہ چند ہفتوں میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران 24 قیرات اور 10 گرام سونے کی قیمت اور 22 قیرات فی تولہ سونے کی قیمت بلا ترتیب تقریباً 70,000 روپے اور 66,000 روپے تک گر گئی تھی۔ 13 اگست سے 14 ستمبر تک ایک ماہ کے دوران سونے کی قیمتوں میں تیزی کے ساتھ اضافے کا رجحان دیکھا گیا۔ 20 مئی کو 24 قیرات کے 10 گرام سونے کی قیمت 75,160 روپے تھی۔ 17 جولائی کو اس کی قیمت میں 75,000 روپے کی بلند شرح تک پہنچ گئی تھی۔ درسنا شہر میں چاندی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ دیکھا گیا۔ 1 کلو چاندی کی قیمت 97,000 روپے درج کی گئی، جبکہ گزشتہ روز 1 کلو چاندی 91,500 روپے میں دستیاب تھی۔ اس طرح فی کلو چاندی کی قیمت میں 5,500 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی چلانے کے ایک ملزم کے خلاف فوجداری کارروائی کو خارج کرتے ہوئے یہ رولنگ دی کہ ایسا عمل قانون کے تحت دھوکہ دہی نہیں قرار پاتا۔ چارمینار پولیس اسٹیشن پر درج کردہ مقدمے میں ابتدا میں درخواست گزار کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 420 کے تحت دھوکہ دہی اور بددیانتی سے تحویل جائیداد اخذ کیا گیا اور موٹر وہیکل ایکٹ کی دفعہ 80A کے تحت الزام عائد کیا گیا تھا۔ تاہم عدالت نے پایا کہ یہ الزامات درست نہیں پائے جاتے۔ درخواست گزار کے وکیل بگلیکر آکاش کمار نے استدلال پیش کیا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 420 جو کہ دھوکہ دہی اور فریب کی سرگرمیوں سے متعلق ہے اور نمبر پلیٹ کے پائے نہ جانے کے سلسلے میں قابل اطلاق نہیں ہے۔ کمار نے استدلال پیش کیا کہ مبینہ قصور کی نوعیت دھوکہ دہی کے معیار پر نہیں اترتی، چونکہ اس میں منشائے فریب یا حتمی نقصان کا کوئی ثبوت نہیں۔ جسٹس کے سجانا نے، جنہوں نے مقدمے کی سماعت کی، درخواست گزار کے استدلال سے اتفاق کیا۔ جج نے نوٹ کیا کہ موٹر وہیکل ایکٹ کی دفعہ 80A گاڑی کی اجازتوں سے متعلق ہے، نہ کہ نمبر پلیٹس کے موضوع سے۔ عدالت کا خیال تھا کہ مبینہ خلاف ورزی معمولی غلطی اور فوجداری کارروائی کی بجائے ٹریفک قواعد کے تحت جرمانوں کے ذریعے نمٹ لیا جانا چاہیے تھا۔ جسٹس سجانا نے اس طرح کی خلاف ورزی کے لیے فوجداری الزامات عائد کرنے پر تنقید کی اور زور دیا کہ مناسب کارروائی ایک جرمانہ ہوگا۔ نتیجے میں عدالت نے مقدمہ کو خارج کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نمبر پلیٹ کے بغیر ڈرائیونگ کرنا قانونی فریم ورک کے تحت دھوکہ دہی نہیں ہوتی۔ ادارے انیس الغربا یتیم خانہ جو ایشیا کا سب سے قدیم و عظیم ادارہ ہے، اس ادارے کے بانی حضرت خواجہ میر بدر الدین علیہ رحمۃ اللہ نے 103 سال قبل قائم کیا تھا۔ اس کا اہم مقصد ملت کے ایسے طلباء و طالبات جو یتیم و یسیر ہیں، ان کی کفالت کے ساتھ ساتھ دینی و عصری تعلیم سے آراستہ کرنا اور طالبات کے لیے ان کی شادی کا انتظام کرنا اور طلباء کے لیے خود مکتفی ہونے تک یہ ادارہ ان کا گھر رہے گا اور اس گھر میں ان کو یتیم و یسیر ہونے کا احساس بھی نہیں رہے گا۔ 103 سال سے یہ ادارہ اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے۔ قارئین کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ اس ادارے کے اہم مقاصد میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ یہ عوامی ادارہ ہے۔ اس کی نگرانی عوام کے سپرد کی گئی ہے، جو ایک کمیٹی کی شکل میں اس کی نگرانی کرے گا۔ کسی حکومت یا حکومت کے کسی ادارے کو اس ادارے میں مداخلت کرنے کا اختیار نہیں۔ اس ادارے کو وسعت دینے کی غرض سے
ڈیمولش کر دیا گیا۔ یہاں سے اس ادارے کے وجود پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ 2023 میں جب اس ادارے کی وسیع و عریض پر شکوہ عمارت تعمیر ہو گئی تو حکومت وقت نے بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکمل عمارت ٹریمریز کو لیز پر دے دی، جس پر شہر کے مختلف تنظیموں نے صدائے احتجاج بلند کیا اور چیئرمین وقف بورڈ سے ٹھوس نمائندگی کی۔ چنانچہ موجودہ چیئرمین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی نے خصوصی توجہ دے کر 7 منزلہ عمارت میں سے 2.5 فلور انیس الغربا کے لیے ٹیمریز سے حاصل کیا اور اس حصے کو ٹیمریز سے علیحدہ کرتے ہوئے اس ادارے کی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے دفتر اور دیگر سہولتوں کا انتظام کیا۔ دفتر وقف بورڈ سے جدید داخلوں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی، سید شاہ محمد خیر الدین قادری، سید عزیز پاشا CPI، مولانا ڈاکٹر سید آصف عمری جمعیت اہل حدیث اور میر عنایت علی باقری بھارتی مسلم لیڈرز کانفرنس، محمد عبدالکریم فہیم MUF، مولانا فرحت اللہ شریف آل انڈیا صوفی علماء کونسل، سید متین احمد انڈین منارٹیز کونسل اور آواز کمیٹی کے شیخ عبدالستار منیر پٹیل تنظیم انصاف نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے یہ اپیل کی ہے کہ ادارے انیس الغربا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور یتیم و یسیر طلبہ و طالبات کی کفالت و تعلیم و تربیت کے لیے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس ادارے میں زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات کو داخلہ دلا کر یتیم و یسیر بچوں کی رہبری کرے، جس میں خدا و رسول کی خوشنودی شامل ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعطیل بروز پیر 16 ستمبر 2024 کے بجائے 18 ستمبر 2024 کو ہوگی۔ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے ایک اعلامیے میں اس کا اعلان کیا ہے۔ ایک اعلامیے کے مطابق سال 2024 کے لیے کل 24 سرکاری تعطیلات مقرر کی گئی تھیں۔ اس کا مطالبہ سابق کانگریس وزیر نسیم عارف خان نے بھی کیا تھا۔ ریاستی حکومت کی طرف سے مطلع کردہ 24 عام تعطیلات میں سے عید میلاد کا تہوار 16 ستمبر 2024 بروز پیر کو آتا ہے۔ عید میلاد ایک مذہبی تہوار ہے جسے مسلمان بھائی بڑی تعداد میں مناتے ہیں۔ اس دوران ایک جلوس نکالا جاتا ہے اور منگل چونکہ آنت چتردشی 17 ستمبر 2024 کو ایک ہندو تہوار ہے۔ اس سال ممبئی شہر اور ممبئی کے مضافات اور کئی دیگر اضلاع میں مسلمانوں نے دونوں برادریوں کے درمیان امن اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے مقصد سے بروز چہارشنبہ 18 ستمبر 2024 کو جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تعطیل پیر 16 ستمبر 2024 کو ممبئی شہر اور ممبئی کے مضافات میں طے کی گئی تھی، منسوخ کر دی گئی ہے اور اب یہ چھٹی 16 ستمبر کے بجائے ہوگی بروز چہارشنبہ، اس کا 18 ستمبر 2024 کو ہوگی۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم برآمداتی قیمت کی شرط کو ہٹا دیا ہے، جس سے اس اہم زراعتی پیداوار کی برآمد عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی ہو سکے گی۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پیاز کی برآمد پر کم از کم برآمداتی قیمت کی شرط کو فوری طور پر اور اگلے احکامات تک ہٹا دیا گیا ہے۔ حکومت نے اس سال مئی میں پیاز کی برآمد پر پابندی ہٹا دی تھی، لیکن اس کی کم از کم برآمداتی قیمت $550 امریکی فی میٹرک ٹن عائد کر دی تھی۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ اب MEP کی شرط کو ہٹانے اور ایکسپورٹ ڈیوٹی کو 40% سے گھٹا کر 20% کرنے کے بعد زیادہ مقدار میں پیاز برآمد کی جا سکتی ہے۔ وزیر موصوف نے ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ کسانوں اور برآمد کنندگان کی آمدنی میں اضافہ کرے گا اور اس سے زراعتی شعبے میں تجارت کو بہت زیادہ فروغ ملے گا۔ DKZ سولوشن اسکیم، 500 کروڑ کے فراڈ کا پردہ فاش، 30,000 سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا گیا۔ مادھا پور میں واقع سرمایہ کاری فرم DKZ سولوشنز کا ایک بہت بڑا فراڈ منظر عام پر آیا، جس میں 30,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ انہیں 500 کروڑ روپے میں سے دھوکہ دیا گیا۔ حیدرآباد اور سائبرآباد پولیس نے فرم کے ڈائریکٹر سید اشفاق راحل اور محمد اقبال کے خلاف متعدد مقدمات درج کیے ہیں، جنہوں نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو 8 سے 12% تک ماہانہ منافع کے
وعدوں کے ساتھ لالچ دیا۔ 2018 میں قائم ہونے والے DKZ سولوشنز نے بعد میں B2B اور B2C شعبوں میں کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے 2023 میں اپنی ایسوسیٹ کمپنی DKZ فائنویسٹ کا آغاز کیا۔ فورم نے خوردہ دکانیں قائم کی جن میں مادھا پور میں ڈیکازو اور چادر گھاٹ میں ہورلی فریش شامل ہیں اور ایمیزون اور بولٹ جیسے ممتاز برانڈز کے ساتھ شراکت کا دعویٰ کیا۔ مزید سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے کمپنی نے متاثر کن اور سوشل میڈیا پروموشنز کا فائدہ اٹھایا۔ ابتدائی ادائیگیاں اور ٹوٹنا شروع میں DKZ سولوشنز نے بروقت واپسی کی ادائیگی کر کے اپنے وعدوں کو پورا کیا، تاہم جون 2024 میں ادائیگیاں رکنا شروع ہو گئیں۔ جولائی تک فورم نے RBI کے ضابطے کے مطابق غیر بینکنگ مالیاتی کمپنی NBFC سرٹیفکیشن کو حاصل کرنے کے عمل میں تاخیر کی وجہ بتائی۔ استحکام کا بھرم برقرار رکھنے کے لیے 50,000 سے کم ادائیگی کرنے کے باوجود کمپنی نے 29 اگست کو اچانک اپنا دفتر بند کر دیا، جس میں ایک سرمایہ کار کی جانب سے ایک خاتون ملازم پر مبینہ حملے کا الزام لگایا گیا۔ نئی FIR درج کی گئی۔ حیدرآباد کے سینٹرل کرائم اسٹیشن نے ابو الجیش اور دیگر 10 سرمایہ کاروں کی شکایت کی بنیاد پر ایک مقدمہ درج کیا، جنہوں نے کمپنی پر تقریباً 25 کروڑ کی ڈیفالٹ کرنے کا الزام لگایا۔ جیش نے نوٹ کیا کہ دھوکہ دہی کی کل رقم 100 کروڑ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ DKZ سولوشنز کی اسکیمیں جنہوں نے زیادہ منافع کا وعدہ کیا، بہت سے ایسے لوگوں کو راغب کیا جنہوں نے قرض لیا یا جائیداد گروی رکھ کر سرمایہ کاری کی۔ ایک دوسرے معاملے میں سائبرآباد کے اکنامک آفینسز ونگ کو ڈاکٹر رضوان احمد، ایک یونانی ڈاکٹر اور دیگر 21 افراد سے شکایت موصول ہوئی، جنہوں نے مجموعی طور پر 1.8 کروڑ کی سرمایہ کاری کی۔ ڈاکٹر رضوان کو DKZ سولوشن سے 1 سال سید نذیر نے متعارف کروایا اور ابتدائی منافع حاصل کرنے کے بعد سرمایہ کاری جاری رکھی۔ مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں اور جمع کنندگان نے حیدرآباد کے CCS میں احتجاجی مظاہرہ کیا، اپنی رقم کی واپسی اور اسکیم کے ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بہت سے متاثرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ کل دھوکہ دہی 500 کروڑ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ From Hyderabad. First of all, I would like to thank all of you for giving your time and coming here. Today we have assembled here because there are about 18,000 people who are victims of a fraud or a scam which has happened in the Hyderabad. They are people from all walks of society who have invested their hard-earned money, life and savings, with the hope that the company who has promised to return about 8 to 12% per month will give them a fruitful return for a long period. Initially they started giving, but after giving the returns for some time, a few months, they have absconded now. The scam is about 500 to 700 crore rupees, and it took the victims about 4 days to get an FIR registered. And after the FIR was registered, it took about 8 days for the police authorities to realize that this case is not coming in their jurisdiction. And subsequently they have transferred this case to Cyberabad jurisdiction. So far, no arrest, forget about arrest, even basic investigation has not begun. There is no press release or press conference by the police, no statement has been released by the police authorities. People have invested their lifetime savings, and few, we are getting reports, not sure whether it's genuine or not, have even committed suicide in other cities. We request people from media and all kinds of people who are dealing in every type of media to escalate this matter so that action is taken and these people are put behind the bars. Thank you. چونکہ پچھلے 2 سالوں میں ایک ہی وقت میں 2 تہوار آ رہے ہیں، اس لیے مسلمان اپنے تہوار کو منسوخ کر کے کفر کا مظاہرہ کر رہے۔ وہ دونوں تہواروں دونوں مذاہب کے پسندیدہ تہوار ہیں، یعنی گنیش تہوار اور میلاد النبی، جو پیغمبر اسلام کی یوم ولادت کو منانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس سال گنیش نمرجن 17 کو ہی، میلاد تہوار بھی 17 کو ہی ہے، اور پولیس اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی درخواست پر مسلم مذہبی رہنماؤں نے آگے آ کر تہواروں کو 3 دن تک بڑھا دیا ہے، اور سٹی پولیس کمشنر سی آنند نے المعروف یونانی ہاسپٹل میں میلاد میٹنگ کی دعوت میں شرکت کی، اور مسلم مذہبی قائدین ساؤتھ ایسٹ DCP کانتی لال پاٹل، ساؤتھ زون DCP اسنیہا مہرا، ساؤتھ زون کے ایڈیشنل شیخ جہانگیر اور دیگر کئی مذہبی قائدین کے ساتھ شرکت کی۔ CP نے کہا ہے کہ اگر آپ سب تعاون کریں تو ہم دونوں تہواروں کو پرامن ماحول میں مکمل کر سکیں گے۔
दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले साल जब मैं कमिश्नर के ओहदे पर और उनसे दरख्वास्त की थी कि ऐसे मुश्किलात हैं, हम क्या करेंगे, तो अपने आप को अगर आप आगे आए थे और आप सब बातचीत करके एक ऐसा फैसला लिया था जो हमारे शहर में नहीं, ये देश के, ये मुल्क के हर शहर में उसकी बातचीत हुई कि हैदराबाद ये ऐसा मिसाल कैसे बनाया। तो ये साल भी मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मिलकर ये फैसला लिया है। हम सब मिलकर इस मिलाद के जश्न को और ये जुलूस को पूरा सक्सेसफुल करेंगे। शुक्रिया। तेलंगाना काबीना की मीटिंग 20 सितंबर को मुनाकिद होगी, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी करेंगे। ये इजलास जुमे की शाम 4 बजे सेक्रेटरीट में मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ अहम उमूर पर गौर व खौस किया जाएगा। काबीना के इजलास में रियासत में सैलाब की सूरत हाल और मरकजी हुकूमत की जानिब से इमदाद पर तफसीली बातचीत की जाएगी। इसके अलावा हाइड्रा के काम करने के तरीक़ेकार और उसे कानूनी हैसियत देने के लिए ऑर्डिनेंस के निफाज पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में BC रिजर्वेशन और ज़ात पात की मर्दमशुमारी के मौज़ूआत पर भी बहस होगी, जबकि 200 नई पंचायतों की तश्कील के लिए ऑर्डिनेंस लाने पर बात की जाएगी। काबीना के दीगर अहम एजेंडों में कर्ज माफ़ी और किसानों की बीमा स्कीम शामिल है, जिन पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा ताकि किसानों को मज़ीद सहूलतें फराहम की जा सकें। ये इजलास रियासती पॉलिसियों और अवामी फलाह व बहबूद के हवाले से अहम फैसले करने के लिए निहायत अहम तस्वुर किया जा रहा। बालापुर गणेश मंदिर में तेलंगाना के DGP जितेंद्र, हैदराबाद के CP CV आनंद, रजाकुंडा के CP सुधीर बाबू, हैदराबाद GHMC कमिश्नर अमरापली ने गणेश नवरात्रि के 8वें दिन रियासत भर में खसूसी तवज्जो मबजूल करवाई है। बालापुर गणेश में खसूसी पूजा में शिरकत की गई है। बालापुर गणेश उत्सव कमेटी के अराकीन ने स्वामी को शाल से नवाजा और उनका लड्डू प्रसाद पेश करते हुए तकसीम किया। वहां से गणेश निमज्जन के लिए गए और रोड मैप देखा। रोड मैप बालापुर कट्टा, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा और इंजन बौली, आलियाबाद, लाल दरवाजा, चार मीनार, मदीना, नया पुल, सितंबर बाजार, मौसम जाही मार्केट और हुसैन सागर में मुकम्मल होगा। गणेश मूर्तियों का आखिरी जुलूस और विसर्जन महज 72 घंटे के फासले पर है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से इस अजीम शान तकरीब को बगैर किसी रुकावट के अंजाम देने को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई बारीक बीनी से तैयारियां की गई। इस सिलसिले में महकमे पुलिस और दीगर महकमों पर मुश्तमिल मुश्तरका रूट का मुआयना किया गया। रूट का मुआयना मशहूर बालापुर गणेश मंदिर से शुरू हुआ और मरकजी जुलूस के रास्ते के साथ कई अहम इलाकों का अहाता किया गया। इसके अलावा यहाँ पर ज़ेर-ए-इल्तवा मसाइल को हल करने के लिए काम तालमेल से करने की भी हिदायत दी गई। हैदराबाद CP ने नोडल डिपार्टमेंट के तौर पर सिटी पुलिस की अहमियत पर जोर दिया और रूट पर जुलूस की हमवार और तेज नकल व हरकत को यकीनी बनाने पर जोर दिया, जिसके लिए सिटी पुलिस के तमाम रैंक को अपना भरपूर ताउन करना होगा। निजामाबाद हेल्प एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी नैब सदर नदीम अहमद ने बताया कि वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मुसलमान एहतजाज दर्ज करवाएं और JPC को ईमेल रवाना करें। 2 दिन का वक्त बढ़ चुका है, यानी कि आखिरी तारीख 15 सितंबर है। मुसलमानों की वक्फ करदा जायदादों पर कब्जा जमाने और वक्फ बोर्ड के अख्तियारात की ख़त्म करने की नीयत से मौजूदा मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल को लागू करना चाहती है, जो मुसलमानों पर सरासर जुल्म है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। नदीम अहमद नायब सदर हेल्प एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने फोलांग के मदीना मस्जिद के पास निजामाबाद के मुसलमानों से मिलकर ईमेल करने के लिए बताया। इस मौके पर मोहसिन कुरैशी और फोलांग के नौजवान मौजूद थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే.
నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,